الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے سب حضرات پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکی، مراد کو پہنچا جس نے اپنے دل کی صفائی کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے اور آخرت کی زندگی ضرور وہی سچی زندگی ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اللہ کی محبت مواخذہ آخرت ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ آج ہم خسر رسول، دعائے رسول، مراد رسول، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جن کے متعلق امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عمر کا ذکر کیا کرو، تمہاری محفل پاکیزگی والی ہو جائے گی، تمہارے قلوب و اذہان کو نئی زندگی، نئی جیلا ملے گی اور تمہارا سینہ روشن ہو جائے گا، تمہارا قلب عمر کا ذکر کرنے کی وجہ سے منور ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست قوت فیصلہ اور عزم محکم کے مالک تھے۔ آندھی ہو یا طوفان ہو، بڑی بڑی مشکلات سے وہ گھبرانے والے نہیں تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہمیشہ ان کی ہر کارہائے نمایاں میں مدد کرتی رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے خلافت ہاتھ میں لیا تو فرمایا عرب ایک شتر بے مہار کی مانند ہے، میں انہیں سیدھے راستے پر چلا کر چھوڑوں گا، اور جو بات فاروق اعظم نے کی پھر وہ بات نبھائی، آپ نے وہ بات پوری کر دکھائی، آپ نے وہ بات کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفت والے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ نبی پاک ان کو بڑی وقت دیتے، ان کو بڑی حیثیت دیتے، ان کی رائے کو، جناب صدیق اکبر کی رائے کو اور فاروق اعظم کی رائے کو نبی پاک بڑی اہمیت دیتے اور فرمایا کرتے کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی معاملے میں متفق ہو جائیں تو میں ہرگز اس معاملے کے خلاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے نبی پاک سید عالم فرماتے ہیں 950 سال جبریل بھی میرے عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ مکالمہ الہی اور گفتگو الہی سے سرفراز کیے جائیں گے اور عمر بھی انہی میں سے ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، عمر اسلام کی چابی ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک یہ شخص یعنی عمر بن خطاب تم میں موجود ہے، اللہ کے فضل سے تم پر فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خوبصورت ترین باتوں میں سے، خوبصورت ترین آپ کی خدمات میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ آپ کے 10.5 سال کے دور خلافت میں 4000 مساجد بنائی گئی ہیں۔ 4000 یعنی ایک سال میں 400 مساجد سالانہ بنتی تھی اور آپ کے 10 سال کے دور میں 4000 مساجد بنائی گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام کی توسیع کی اور عمدہ کباتی کپڑے کا، مصری کپڑے کا غلاف
آپ نے تیار کرا کے خانہ کعبہ پر چڑھایا اور چاروں طرف چراغ روشن کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی بھی توسیع کی۔ مسجد نبوی شریف میں پہلے کنکریوں کا فرش ہوتا تھا، آپ نے اور جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو ان کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا فرش بچھوایا اور چراغ جلانے کا اہتمام کیا، خوشبو کا اہتمام کیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، مسجد چراغوں سے جگمگ جگمگ کر رہی تھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو دعا دی، عرض کرتے ہیں اے اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ اے اللہ عمر کی قبر کو منور فرمانا، عمر کی قبر کو روشن فرمانا جس نے ہماری مسجدوں کو چراغ سے روشن کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے مردم شماری کا انعقاد کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مردم شماری ہوئی، اس سے پہلے بھی غیر مسلموں کے ہاں مردم شماری ہوتی تھی اور آج بھی مردم شماری ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام ٹیکس سے بچنے نہ پائے۔ فاروق اعظم نے جو مردم شماری کی اس کا مقصد یہ تھا کہ ملت اسلامیہ پر رعایا کا جو حق ہے کہیں رعیت میں سے کوئی ایک فرد بھی اس حق سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی عاجزی و انکساری کی کیا شان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ 18 ہجری کو قید پڑا عرب کے اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو عمر کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا، اپنے حبیب کی امت کو عمر کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا، اپنے حبیب کی امت کو عمر کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ یہ عاجزی ہے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دفعہ فاروق اعظم جا رہے تھے، 7 صحابہ تھے آپ کے، ایک بستی کی طرف گزر ہوا تو راستے میں ایک عورت ملی۔ فاروق اعظم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو وہ دیر تک فاروق اعظم سے باتیں کرنے لگی۔ فاروق اعظم دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ پھر فاروق اعظم ان سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو اس عورت نے بلا تردد نصیحتوں کا دفتر کھول دیا۔ کہا عمر میں نے تمہیں عکاظ کے بازار میں دیکھا تھا، تم بکریاں چراتے پھرتے تھے، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، پھر کچھ وقت گزرا تم عمر کہلانے لگے، پھر کچھ وقت گزرا تم امیر المومنین کہلانے لگے۔ دیکھنا عمر رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا شخص بھی قریب کے رشتہ دار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ بات کی تو فاروق اعظم کے ایک رفیق کہنے لگے اے عورت تم نے فاروق اعظم کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ بڑی زبان درازی کی۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں چپ کر جاؤ، پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ قرآن مجید کی 28ویں پارے کی پہلی صورت مجادلہ ان کے واقعہ اظہار پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی فریاد 7 آسمانوں سے اوپر سن لی تھی۔ عمر کو تو بدرجہ اولا ان کی بات سننی چاہیے۔ پھر فاروق اعظم ارشاد فرمانے لگے، میرے فاروق اعظم کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ فرمانے لگے اگر یہ رات تک بھی مجھے کھڑا رکھتی تو میں ان کی بات سنتا رہتا، البتہ نماز کے اوقات میں صرف میں ان سے معذرت کر لیتا۔ ہمارا معیار اسلام ہے، جو اسلام سے جڑے گا وہ عزت والا ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی محبت کی بنیاد پر، اسلام کے لیے بے دریغ قربانیاں دینے کی بنیاد پر لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ 2 شخص ایسے ہیں جنہیں فاروق اعظم اٹھ کر ملا کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کرتے ہیں انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں ایک دفعہ گزرے تھے کہ ایک جوان عورت نے آپ کو سرے راہ روک لیا۔ کہا امیر المومنین میں بیوہ ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، میں بیوہ ہوں جن کے لیے کپڑوں کا کوئی بندوبست نہیں، جن کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ میں خفاف بن ایما انصاری کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں نبی پاک کے ساتھ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی درد بھری داستان سنی تو یہ نہیں کہا کہ کل تم آ جانا، فلانے وقت آ جانا، میرے فلانے وزیر سے ملنا، پھر مشیر سے ملنا، پھر دستخط ہوں گے، پھر کاغذات سائن ہوں گے، پھر آگے جمع ہوں گے، پھر وہاں سے رپورٹ آئے گی، پھر راشن پروو ہوگا، پھر تمہیں راشن مل جائے گا۔ یہ نہیں کہا، تقویٰ تھا نا، اللہ کا خوف تھا نا، مواخذہ آخرت کا ڈر تھا نا،
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی نا، دل میں عشق رسول تھا، فرمانے لگے میری بیٹی تم یہاں ٹھہرو۔ فاروق اعظم اسی وقت کے بیت المال پہ اونٹ کے اوپر بوریاں لادیں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ گیہوں بھی تھے، آٹا بھی تھا، کھجوریں بھی تھیں، سامان رسد کا سارا سامان تھا، پیسے بھی تھے۔ بوریاں اونٹ کے اوپر لاد کے اسی وقت واپس آ کے اونٹ کی مہار تھمائی، فرمایا بیٹی یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، اوپر جتنا سامان لدا ہے یہ بھی تمہارا ہے، اور آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، جب یہ سامان ختم ہو جائے گا تو باقی سارا سامان تمہارے گھر میں پہنچتا رہے گا۔ میں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، مجھے پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہوگا، جب یہ ختم ہوگا تو باقی سارا سامان تمہارے گھر میں پہنچ جایا کرے گا۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ گیر شخصیت ہے۔ کئی لوگوں میں جو کئی خصوصیات ہوتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے شخصیت میں وہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ 20 ہجری کو مصر فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر گئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مصر کا علاقہ فتح کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ مصر وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کو خاصی نسبت تھی، محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا تعلق مصر سے تھا، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ کو مصر سے خاصا لگاؤ تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ابھی طاعون کا مرض ابھی ختم ہوا ہے، اس کے بعد قحط شروع ہوا ہے، پھر قحط آ گیا ہے تو دشمن یہ خیال کرے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ گمان انہیں حملہ کرنے پر اکسائے گا۔ عمر بن عاص مدبر انسان تھے کہ پیش قدمی دفاع کا بہترین ذریعہ ہے، ورنہ دشمن ہم پر دلیر ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کر لیا۔ مصر فتح کیا تو حضرت معاویہ بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج ایک صحابی ہیں۔ ان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں مسلمانوں کو فتح دے دی ہے۔ معاویہ بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے تو گرمی کی سخت دوپہر تھی۔ یہ سوچ کر کہ فاروق اعظم تو رات کو بھی گشت کرتے ہیں، دن میں آرام کر رہے ہوں گے، مسجد نبوی میں چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام میں خلل دینا مناسب نہ سمجھا۔ اتفاق سے مسجد کے اندر آپ کے غلام آ نکلے، انہوں نے آپ سے سوال جواب کیے۔ حضرت معاویہ بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ لگا سکندریہ سے آئے ہیں، مصر سے آئے ہیں، فوراً جا کے فاروق اعظم کو بلایا۔ فاروق اعظم نے فوراً معاویہ بن خطیج کو بلا بھیجا، کہا معاویہ سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین آپ رات کو بھی گشت کرتے ہیں، مجھے یہ گمان غالب ہوا کہ آپ دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے، اتنی گرمی کی دوپہر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے اور کمال کردار کی بلندی ہے، کمال اخلاق کا حسن ہے، کیا عجیب احساس ذمہ داری ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں میرے بھائی تمہارا خیال درست نہیں، اگر میں دوپہر کو آرام کروں گا تو بار خلافت کون اٹھائے گا؟ یہ خلافت کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ یہ کون ادا کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ معاویہ بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغن زیتون سے روٹی کھلائی، خود بھی کھائی، یعنی آج کل کے دور کا آپ اچار سمجھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے حکمران 22,51,000 30 مربع میل کے حکمران کے پاس کھانے کے لیے یہی کچھ تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ اور اقبال کہتے ہیں او مسلمانہ کہ میری کرتان گر شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا کمال فن ہے کہ انہوں نے فقیری اور بادشاہی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف فاروق اعظم
سالار اعلیٰ ہیں، بادشاہ ہے، کیا عظیم قیادت سر انجام دی ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فقر والے صحابی ہیں، کیا درویشی اختیار کی، کیا فقر اختیار کیا، فقیری کو اور بادشاہی کو فاروق اعظم نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اس لیے پھر اقبال نے کہا ہے، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، اور مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ فاروق اعظم کے پاس کھانے کے لیے یہی کچھ تھا، یہ سادگی، یہ درویشی، یہ عاجزی فاروق اعظم کی، در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است، ای سادگی است کہ بسمل دو جہان است۔ یہ سادگی تھی نبی پاک کے صحابہ کی کہ دونوں جہان ان پر مرے جاتے تھے۔ سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئی کہ ابا جان بڑے بڑے قاصد ملنے آتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے وسعت فرما دی ہے، آپ ایک نیا جوڑا پہن لیں، اس کے لیے کوئی حرج بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب علی اثر بنعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ فاروق اعظم پہلے تو چپ کر گئے، پھر فرمانے لگے، بیٹی میری پیاری بیٹی، باتیں سب کچھ ٹھیک ہیں، اللہ نے وسعت بھی کر دی، حرج بھی کوئی نہیں، میں نیا جوڑا نیا کرتا پہن سکتا ہوں، لیکن بیٹی میں انہی راہوں پہ رہنا چاہتا ہوں جن راہوں پہ مجھے میرے یار نبی پاک اور صدیق اکبر چھوڑ کے گئے ہیں، میں انہی راہوں کا، میں انہی نقشوں پہ جینا چاہتا ہوں، میں انہی راہوں پہ رہنا چاہتا ہوں جن راہوں کے مسافر نبی پاک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاروق اعظم نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ سیدہ حفصہ روئی پڑی، کہتی ہیں ابا جان آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، کل میں جس وقت قبر میں جاؤں تو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مدینہ شریف میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ آیا، لیکن آپ کا عمر، کی مراد والا عمر وہی رہا جو آپ کے دور میں تھا، جو سیدنا صدیق اکبر میں دور میں تھا۔ فاروق اعظم کے دل کو دنیا لبھا نہیں سکی، فاروق اعظم کے دل کو دنیا دھوکہ نہیں دے سکی، فاروق اعظم وہی تھے جو نبی پاک کے دور میں تھے۔ اور یار دیکھو نا، اگر چاچو کا بیٹا امیر ہو جائے، اس کے پاس لاکھوں روپیہ آ جائے، تو والد صاحب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تو ہے ہی نہ لائق، تو ہے ہی نہ اہل، دیکھ تیرے چاچو کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، میرا بھتیجا کہاں پہنچ گیا، تم جاؤ وہی کھڑے ہوئے ہو، تم تو بےزتی کرتے ہیں اس حوالے سے کمپیریزن کر کے کہ تم نے آج تک کیا کیا ہے۔ کیونکہ جب دولت خاندان میں سے کسی رشتہ دار کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسرے بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسہ آئے، اس نے ویگو گاڑی دی ہے، اس نے میران گاڑی دی ہے، تو ہم بھی لیں، ہمیں بھی یہ آسودہ زندگیاں اور ہمیں بھی یہ ساری دنیا کی چمک دمک میسر آئے۔ لیکن فاروق اعظم، یہ حرص، یہ لالچ انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فاروق اعظم نبی پاک کے دور میں مدینہ میں غربت تھی، صدیق اکبر کے دور میں غربت تھی، فاروق اعظم کے دور میں مدینہ میں دولت کی ریل پیل ہو گئی جب روم اور ایران کے علاقے فتح ہوئے۔ قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فاروق اعظم وہی رہے جو نبی پاک کے دور میں تھے، فاروق اعظم کی وہی سادگی رہی جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تھی۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر نہ تو ہم سے پہلے ایمان لائے، نہ عمر نے ہم سے زیادہ نمازیں پڑھی، نہ عمر نے ہم سے زیادہ صدقات و خیرات کیے، بلندی مقام اور مرتبہ ہم سے سب سے زیادہ اس لیے لے گئے کیونکہ فاروق اعظم کا کسی بھی دور میں دنیا سے دل نہیں لگا، ان کا وجود حرص سے، لالچ سے بالکل پاک تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں کے مسافر تھے، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، محبت میں نا جو محب ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کے طریقے پر رہوں، محب جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کی کیفیت پر رہوں، جس کیفیت میں میرا محبوب تھا نا میں اسی کیفیت پہ رہوں، میں اسی کیفیت پہ جینا چاہتا ہوں، میں اسی کیفیت پہ رہنا چاہتا ہوں، فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔